الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ الکریم اس ویڈیو میں ہم تیل لگانے کی دعا اور تیل کیسے لگانا ہے، سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، آگے شیئر کریں اور ثواب دارین کے حقدار بنیں۔ سب سے پہلے تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ ہر نیک اور جائز کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیل استعمال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اقدس میں تیل لگانے کا ارادہ فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں برتن سے تیل انڈیلتے اور پہلے ابروؤں میں تیل لگاتے، پھر آنکھوں پر یعنی پلکوں پر، پھر سر میں تیل لگاتے۔ سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع فرماتے، اسی طرح جب داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو پہلے آنکھوں پر لگاتے پھر داڑھی میں لگاتے، اور داڑھی مبارک میں تیل لگاتے وقت پہلے داڑھی مبارک کے اس حصے میں تیل لگاتے جہاں کہ جو گردن سے ملا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سر کے اوپر حصے میں جب تیل لگائیں تو پہلے داہنی طرف سے لگائیں پھر بائیں جانب سے، یوں ہی جب کنگھی کریں تو پہلے دائیں جانب کریں پھر بائیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں داہنی طرف سے مقدم رکھتے، اور سنت بھی یہی ہے کہ سر کے بال بکھرے نہ رہیں بلکہ ان میں کنگھی کی جائے اور بالوں کے دو حصے کیے جائیں اور مانگ بیچ سر میں ناک کے اوپر سے سیدھی نکالی جائے۔ آج کل فیشن پرست مرد و عورتیں ایک طرف سے مانگ نکال لیتے ہیں، یعنی ٹیڑھی مانگ، یہ خلاف سنت ہے۔ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگرچہ مڈھانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، دیگر اوقات میں مڈھانا سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نصف کان تک کبھی کان کی لو تک ہوتے، اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے۔ پورے بال رکھنے کی صورت میں تیل لگانے اور مانگ نکالنے کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً بال شریف رکھے، لہٰذا افضل یہی ہے کہ بال رکھے جائیں اور بالوں کو منڈایا نہ جائے۔ اگرچہ منڈانا بھی جائز ہے، جب احرام سے باہر ہوتے وقت بال منڈائیں تو پہلے داہنی طرف سے منڈائیں، اس کے بعد بائیں جانب سے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سر کے بالوں میں کنگھی کرنے میں اطراف طریقہ سے کام لینا چاہیے، یعنی نہ تو ایسا کرے کہ ہر وقت کنگھی کرنے اور بالوں کی زیبائش آرائش میں لگا ہی رہے، اور نہ ایسا کرے کہ بالوں کو یوں ہی الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے چھوڑ دے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو احادیث میں پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ داڑھی کے متعلق ہے کہ اگر مرد روزانہ داڑھی میں کنگھی کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اشاعت المعلومات میں ہے فرمایا کہ وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا فقیری یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز داڑھی شریف میں کنگھی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیل ضرور استعمال کریں۔ اکثر لوگ خواتین اور مرد ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل تیل نہیں لگاتے۔ اس سنت کو نہ چھوڑیں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔